بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کا جو 7 کلاس کا ہسٹری اور جیو کا جو پیپر ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اسٹوڈنٹس آپ کو جو 100% جو گیس ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، اور آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے حل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے آبجیکٹیو جو ہے اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سبجیکٹیو کی بات کریں گے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ کی جو سبجیکٹیو ہے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، وہ کس لیول کی ہوتی ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کتنے ایم سی کیوز آپ کے آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل جو ٹائم الاؤ ہوگا وہ 1 آور کا ہوگا، اور ٹوٹل آپ کے 48 مارکس ہوں گے، اور 32 ایم سی کیوز آ گئے آپ کے، اور 1.5 مارکس کا آپ کا ایک ایم سی کیوز ہوگا۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ انگلش اور پلس اردو میڈیم دونوں سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھیں، دونوں کا گیس پیپر انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی شیئر کر دینا تاکہ ان کی بھی ہیلپ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں سٹوڈنٹس، یہ جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایم سی کیوز ہیں آپ کے، تو سب سے پہلے میں بتا دوں سٹوڈنٹس، آپ نے جو بک والے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کر لینا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ گیس جو ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی کر لیں، اور آپ کا پیپر جو ہے وہ 100% جو ہے وہ کلیئر ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا جو ہے وہ آبجیکٹیو کلیئر ہو جائے گی۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو آبجیکٹیو جو ہے ود سولوشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز نمبر اگر ہم 1 دیکھیں اسٹوڈنٹس، ایم سی کیوز نمبر 1 ہے ہمارا کہ لیتھوسفیئر کے ساتھ بڑے متحرک ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ پہلے کا جو آنسر ہے وہ بی ہے، پلیٹیں، اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ زمین کے اندرونی حصوں میں پلیٹوں کی حرکت کے علاوہ زلزلے کا دوسرا سب سے اہم سبب کیا ہوتا ہے؟ تو دوسرے کا آنسر بھی آپ کا بی ہے۔ تو یہاں سٹوڈنٹس میں بتاؤں کہ میں اردو میڈیم میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی سے ویڈیو جو ہے اس کو کور کیا جا سکے، تو انگلش میڈیم والے سٹوڈنٹس بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایم سی کیوز نمبر 3 ہمارے پاس کہ زمین کی اندرونی ساخت کا اندازہ لگانے کے لیے مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ جو تیسرا اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا وہ اے ہے، زلزلے کی لہروں اور زمینی مقناطیسی قوت سے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 4 ہے ہمارا کہ ٹروپوسفیئر کے بلند ترین حصے کا ٹمپریچر ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے جی؟ تو سوال نمبر جو 4 ہے اس کا صحیح آنسر آپ کا بی ہے، 60 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کی طرف آئیں تو وادی حنزہ میں ایک طویل جھیل بننے کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے جی؟ سوال نمبر 5 لینڈ سلائیڈنگ۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ایم سی کیوز نمبر آگے کہ کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت بڑھنے کی تو وہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 کہ کرۂ ارض کو متوازن ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ہے، کس کا؟ سوال نمبر جو 7 ہے اس کا سی ہے کہ ٹروپوسفیئر کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے ہوا میں سب سے زیادہ ہے، کیا ہے ہوا میں سب سے زیادہ؟ وہ اے ہے جی، نائٹروجن گیس۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 اوزون طے کو ختم کرنے والے مرکب میں شامل گیسیں ہیں۔ اوزون گیس، اوزون کی جو طے ہے اس کو ختم کرنے والے مرکب میں شامل جو گیسیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے جی کلورین، فلورین اور کاربن، اے اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد 10 کی طرف چلیں، استوائی خطے کا اوسطاً درجہ حرارت ہوتا ہے، تو وہ آپ کا جی سی ہے جی، 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 کی طرف آئیں کہ نقطہ جوش وہ درجہ حرارت ہے جہاں پانی، نقطہ جوش وہ درجہ حرارت ہے جہاں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اے اس کا آنسر ہے جی۔ اس کے بعد 12واں ہے کہ بیرو میٹر کے ذریعے سے پیمائش کی جاتی ہے، کس کی پیمائش کی جاتی ہے جی؟ وہ بی ہے جی، ہوا کے دباؤ کی۔ اس کے بعد 13واں ہے ہمارے پاس
کہ مغربی ہوائیں عام طور پر پاکستان میں بارش کا سبب بنتی ہیں موسم گرما میں ہے کہ وہ عمل جس میں بارش اور برف باری یکجا ہو جائے کہلاتا ہے۔ تو سوال نمبر جو 14 ہے، اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا وہ ڈی ہے، برف بارہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے کہ خط استوا کے دونوں جانب کم دباؤ والے استوائی خطے کی اہم خاصیت ہے۔ سوال نمبر جو 15 اس کا آنسر بی ہے، پرسکون فضا۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے کہ دنیا کی اکثریتی آبادی کا ذریعہ معاش ہے۔ تو 16ویں کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا وہ سی ہے، زراعت۔ اس کے بعد سوال نمبر 17واں ہے کہ پاکستان میں پن بجلی کا سب سے بڑا جو منصوبہ ہے وہ تربیلا ڈیم ہے۔ اس کے بعد 18واں ہے کہ چونے کا پتھر اور جپسم جو ضروری ہے وہ ہے بی، سیمنٹ کی صنعت کے لیے۔ اس کے بعد 19واں ہے پاکستان کی دوسری بڑی برآمد جو فصل ہے وہ کون سی فصل ہے جی؟ وہ ہے اے، چاول۔ اس کے بعد 20واں کہ دنیا کے بڑے بڑے بر اعظم اور جزائر دریافت ہوئے آبی راستوں کی بدولت، اے۔ اور اس کے بعد 21واں ہے کہ پانی پت کی لڑائی میں بابر کی فوج کی برتری کی سب سے اہم وجہ تھی۔ تو 21ویں کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا وہ ڈی ہے، توپ خانہ۔ اور اس کے بعد 22واں ہمارے پاس ہے کہ برصغیر میں نظام جاگیرداری کی جگہ منصبداری نظام کو سب سے پہلے رائج کیا، اے ہے جی، جلال الدین اکبر نے۔ اس کے بعد 23واں ہے ہمارے پاس کہ دین الہی کا خاتمہ ہوا، دین الہی کا خاتمہ ہوا وہ اے ہے، جلال الدین اکبر کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد 24واں ہے کہ ہمایوں نے اکبر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ تو 24ویں کا جو صحیح آنسر ہے وہ بی ہے، سکندر سوری کو شکست دینے کے بعد۔ اس کے بعد ہے جی 25واں جو ہے کہ تخت نشینی کے وقت مفتوحہ علاقوں میں اکبر کو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا۔ تو وہ اے ہے جی، انتظامی اور سیاسی بدنظمی کا۔ اور یہاں پر سوال نمبر جو 26 ہے کہ مسلمانوں کا اصول مساوات بالکل نیا تھا۔ 26ویں کا جو صحیح آنسر ہے وہ بی ہے، ہندو معاشرے کے لیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے کہ ہمایوں کی مشہور خوبی تھی۔ سوال نمبر جو 27 ہے ہمایوں کی مشہور خوبی تھی وہ اے ہے، علم دوستی۔ اس کے بعد 28واں ہے کہ رہائی کے بعد ساہو نے اپنے آبائی علاقے دکن جا کر حکومت کی بجائے بحالی کے لیے از سر نو منظم کیا۔ 28ویں کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کا اے ہے، مرہٹوں کی قوت کو۔ اور 29 کی طرف آئیں تو 29 ہے کہ محمد شاہ کے دور حکومت میں ہندو اور راجپوتوں اور مسلمانوں کے درمیان وجہ تنازع تھی، وہ سی ہے جی، جزیہ کا نفاذ۔ اس کے بعد 30واں ہے کہ سید برادران کے زوال کی اہم وجہ تھی۔ سوال نمبر جو 30 ہے وہ اے ہے، ہندو نوازی۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 31 ہے کہ پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی گئی۔ سوال نمبر جو 31 ہے کہ پانی پت کی تیسری لڑائی گئی کہ وہ ہے مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی میں۔ تو اس کے بعد ہے 32واں کے لاسٹ جو ہمارا ہے کہ جنگ بکسر 1764 میں لڑی گئی۔ تو 32ویں کا جو صحیح آنسر ہے وہ اے ہے، میر قاسم اور انگریزوں میں۔ اچھا، تو یہاں پر اسٹوڈنٹس ایک ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ ہاں، دین الہی کا خاتمہ ہوا۔ تو یہاں یہ ایم سی کیوز جو ہے، دین الہی تو اللہ کا جو دین ہے وہ قیامت تک رہے گا، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس ایم سی کیوز کو آپ نے، اس کا آنسر تو ویسے یہ لگایا ہے بٹ آپ دیکھ لیں، باقی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دین الہی جو ہے وہ ایگزام کے طور پر آپ نے لینا ہے، ویسے آپ نے دین الہی کا خاتمہ ابھی تک نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو تھے اسٹوڈنٹس آپ کی جو آبجیکٹیو پارٹ ہے آپ کا سارا کا سارا۔
تو میں پھر آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ نے بک والے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان سب کو اسٹوڈنٹس آپ نے ریوائز کر لینا ہے، ان کو بھی کر لیں، ان کو بھی کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے ایم سی کیوز والا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ایم سی کیوز کلیئر ہو سکے۔ تو سبجیکٹیو پارٹ کے لیے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو کو دیکھیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ کلیئر کریں گے، اور یہ ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو سکے۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔